پیش خدمت ہے مہم جوئی اور خوفناک مناظر سے بھرپور سنسنیخیز ناول وادی الموت، مصنف ایم راحت۔ اس کی کوشش تھی کہ اس کا لہجہ عام سا رہے۔ شاید دو ہیں، آپ خود دیکھ لیں۔ ایک اور نظر آیا ہے، ایک اور بھی ہے۔ لالٹین ابھی تک منوچہر کے قریب تھی، جسے اٹھا کر شہروز نے پھونک مار کر بجھا دیا۔ اب صرف چاندنی کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ تقریباً نصف درجن افراد نظر آ رہے ہیں جناب، شہروز سے کسی نے کہا۔ شہروز نے بھی ان میں سے دو کو دیکھ لیا جو درختوں میں چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب منوچہر کو بھی شاید ہوش آنے لگا تھا۔ اس نے انوار سے بندوق لی اور مغربی دیوار کی کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ تب ہی متوقع یا غیر متوقع طور پر ایک بندوق چل گئی۔ پھر محض 1 سیکنڈ بعد نوید نے بھی گولی چلا دی، جس کے باعث اس کی کھڑکی چند لمحوں کے لیے روشن ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد ایک کریس چیخ سنائی دی، شاندار، ایک تو گیا۔ شاہور نے بے ساختہ طور پر نوید کی تعریف کی۔ اسی لمحے نبی بخش نے بھی فائر کیا۔ فوراً ہی چلاتے ہوئے انوار نے دوسری بندوق لی۔ ہم گھر چکے ہیں، اور دوسرا فائر کر دیا۔ ہر شخص کشیدہ اعصاب لیے ہوئے کھڑا تھا اور اس جنگل کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں ان کو محصور کرنے والے کھڑے تھے۔ حشمت دوسری بندوق لے کر اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ اسی اثنا میں منوچہر نے فائر کیا تو ایک اور لرزخیز چیخ سنائی دی۔ ساتھ ہی ٹہنیاں چرمرانے اور ٹوٹنے کی آوازیں آئیں۔ کاش یہ ہمارے کپتان کی چیخ ہوتی، شاور نے اپنی کھڑکی سے تقریباً پلٹ کر نوید سے کہا۔ اس کا لہجہ اتنا بلند تھا کہ یہ جملہ تقریباً سب ہی نے سن لیا۔ خدا تمہیں غارت کرے شاور صاحب، نوید غرا کر بولا، اور اس سے قبل کہ وہ شاور سے الجھ جاتا، شہروز نے صورتحال اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے شاور کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ اب واقعی یہ چاہتا تھا کہ شاور سے دو ہاتھ ہو جائے۔ شاور نے بھی اس کے تیور بھانپ لیے، لہٰذا وہ بندوق دیوار کے قریب پھینک کر کھڑا ہو گیا۔ شہروز کے دونوں پستول اس کے پہلوؤں میں جھول رہے تھے۔ ساتھ ہی انوار نے شہروز کی راہ میں آنے والی بندوق پھرتی سے ایک طرف کر دی تاکہ وہ ان سے ٹھوکر کھا کر گر نہ پڑے، لیکن اسی لمحہ جنگلیوں نے بھرپور حملہ کر دیا۔ ابتدائی فائدہ بھی جنگلیوں کو ہی ہوا، کیونکہ ملا اس حملے کی بجائے شاہور اور شہروز کے درمیان مقابلے کے منتظر تھے، لہٰذا وہ بے خیالی میں پکڑے گئے۔ جنگلیوں کی ہاہاکار اور تیروں کی شائیں شائیں کی وجہ سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر جنگلیوں نے پتھراؤ کر کے مکان کو بھی جلا ڈالا تھا۔ فائر! شہروز حلق پھاڑ کر دھاڑا، ساتھ ہی اس نے خود بھی بندوق اٹھا لی اور جلد ہی مکان میں دھواں بھر گیا۔ یہ دھواں ان کی اپنی فائرنگ کا تھا۔ اب ہر طرف بارود کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ مکان بندوق کی گرج سے کانپ رہا تھا۔ جلد ہی جنگلی اپنی برتری کھونے لگے، کیونکہ ان کا ہراول دستہ گولیوں کی بوچھاڑ کے باعث بری طرح متاثر ہوا تھا۔ اب پسپا ہونے اور زخمی ہونے والوں کی چیخیں بھی سنائی دینے لگی تھیں۔ اندھا دھند فائرنگ کی وجہ سے کئی گولیاں بے ضرر انداز میں جنگل میں جا گریں، لیکن بیشتر نشانے پر بیٹھیں اور بندوقیں موت کے کہکہے لگاتے رہیں اور جنگلی گرتے رہے۔ شینا دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی۔ بارود کی بو کے باعث اسے کھانسی بھی آ رہی تھی۔ جمیل نے، جو گولیاں چلنے کی آوازوں کے باعث قدرے ہوش میں آ گیا تھا، کسی معصوم بچے کی طرح شینا کو تھام رکھا تھا۔ شہروز نے پلٹ کر شینا کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو وہ اس طرح مسکرایا جیسے اسے تسلی دے رہا ہو۔ اس فائرنگ سے جنگلی آگے نہ بڑھ سکے اور ان کی یہ حکمت عملی کامیاب نہ ہو سکی کہ وہ مکان پر دھاوا بول کر مکینوں کو بے بس کر ڈالیں گے۔ لیکن پھر انہوں نے آتشی تیر چھوڑنے شروع کر دیے۔ پہلا تیر شہروز نے ہی دیکھا، جو ناریل کے درختوں کی اوٹ سے کسی شعلے کی مانند آ رہا تھا۔ یہ تیر ان کے قریب ہی فرش پر گرا، لیکن اسی لمحے 2 بندوقیں گرجی اور ایسے تیر چلانے والے جو واضح طور پر نظر آ رہے تھے اور اپنے پیٹ پکڑ کر تڑپتے ہوئے گر گئے۔ تاہم اس وقت نبی بخش کوئی آواز نکالے بغیر شہروز کی پشت سے ٹیک لگا کر مر گیا۔ شہروز نے بڑی پھرتی سے اسے ایک طرف لٹایا اور دونوں پستولوں سے فائرنگ کرنے لگا۔ پھر نوید ایک پتھر کا نشانہ بنا۔ یہ پتھر اس کے سر پر لگا تھا۔ وہ دیر تک پتھر کو ماں بہن کی گالیاں دیتا ہوا سر جھٹکتا رہا،
لیکن اس نے بندوق نہیں چھوڑی اور کچھ دیر بعد دوبارہ فائرنگ شروع کر دی۔ اسی وقت رمفو نے بھی ایک چیخ ماری جو منوچہر کے قریب تھا، شہروز صاحب جلدی جلدی آئیں، باورچی خانے میں آگ لگ گئی ہے۔ شہروز نے بھاگ کر اس کی کھڑکی سے دیکھا۔ باورچی خانے کی وہ دیوار نارنجی شعلوں سے گھر رہی تھی جو مکان سے قریب تھی۔ دیوار جلنے کے باعث لکڑیوں کے تڑکنے اور چٹکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ فائرنگ جاری رکھو، اس نے حکم دیا، کیونکہ ان میں سے بیشتر آگ کی طرف متوجہ ہونے لگے تھے۔ شہروز کو خطرہ ہوا کہ یہ آگ مکان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی، لیکن ہوا نہ ہونے کے برابر تھی، لہٰذا فی الحال انہیں آگ سے کوئی فوری خطرہ نہ تھا۔ آگ سے حقیقی خطرہ ان جنگلیوں کو تھا جو باورچی خانے کے بہت قریب کھڑے ہوئے تیر اندازی کر رہے تھے، اور پھر یہ خطرہ حقیقت اس وقت بن گیا جب باورچی خانے کی دھڑا دھڑ جلتی ہوئی چھت ان پر آ گری۔ درجنوں جنگلی چیختے چلاتے ہوئے واپس بھاگے۔ ان میں سے ایک کے سر میں آگ لگی ہوئی تھی، ایک کے ہاتھ جل رہے تھے اور کئی کے نچلے دھڑ شعلہ بجا تھے۔ شہروز کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ تب ہی رمفو کی نظر باورچی خانے کی دوسری طرف جنگلیوں کی ایک قطار پر پڑی جو باورچی خانے کی آگ دیکھ رہے تھے۔ رمفو نے دانت پیستے ہوئے گولی چلا دی، اس کے ساتھ منوچہر نے بھی فائرنگ شروع کر دی اور 3 جنگلی کھیت میں چلے گئے، اور باقی اس بری طرح بھاگے کہ ان کی تیر اور کمانیں بھی ہاتھ سے گر گئیں۔ باورچی خانے میں آتش زنی سے خود جنگلیوں کو زبردست نقصان ہوا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اگر ہوا ہوتی تو اس سے ملاحوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا، ممکن تھا کہ سب جل کر مر جاتے۔ شہروز نے دونوں پستول لے کر بھاگتے ہوئے دونوں جنگلیوں پر فائر کیا۔ اس بار حشمت بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا، اور اس مسلسل فائر نے جنگلیوں کی رہی صحیح ہمت بھی سلب کر دی۔ پھر مان ہی کسی کی گرجدار آواز سنائی دی۔ اس کے بعد کئی افراد چلائے اور یہ آوازیں سن کر شینا اچھل پڑی۔ وہ لپک کر شہروز سے چمٹ گئی۔ شہروز اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ کہنے والے نے شاید پسپائی کا اظہار کیا تھا۔ اس وقت شینا صرف اس بات پر اتنا خوش ہو سکتی تھی۔ شاہور اب بھی فائرنگ کر رہا تھا، لیکن جنگلی چیخیں مارتے ہوئے بھاگ چکے تھے اور ان کے زخمی گھسٹ گھسٹ کر فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ملاحوں نے ایک جنگ جیت لی تھی۔ نبی بخش کی موت اور بعض کو معمولی چوٹوں کے علاوہ انہیں اور کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ منوچہر کی ایک آنکھ پر ورم آ گیا تھا، شاید اسے بھی پتھر سے چوٹ لگی تھی۔ نوید کے سر پر بڑا گومڑ ابھر آیا تھا۔ شاہور کے دائیں بازو پر ایک لمبی سی گہری خراش آئی تھی، شاید کوئی تیر اسے چھوتا ہوا گزر گیا تھا، جبکہ حشمت کے گھٹنے پر ایک پتھر لگا تھا۔ شہروز نبی بخش کی لاش اٹھانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ اسے شاہور اسی طرف آتا نظر آیا۔ شہروز نے سوچا کہ شاید یہ ادھورے مقابلے کو مکمل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ خوفزدہ نہ تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو گھورنے لگے۔ دونوں کی حالت زخمی شیر جیسی تھی، لیکن پھر اچانک ہی شہروز نے کہا، شاہور، نبی بخش کو اٹھانے میں میری مدد کرو۔ شاہور نے صرف ایک لمحے تک توقف کیا، لیکن پھر جھک کر نبی بخش کو شانوں سے اٹھا لیا۔ ٹانگیں شہروز کے ہاتھوں میں تھی، وہ نبی بخش کو باہر لے گیا۔ شینا ایک بار پھر جمیل کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ انوار ہتھیار بھر بھر کر کمرے کے وسط میں رکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد شہروز نے واپس آ کر لالٹین جلائی۔ اس دوران انوار شینا اور جمیل کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ شینا کو شرمیلے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اسے اس لڑکی کے ساتھ دوستی کی خواہش کے ساتھ ساتھ حسد بھی محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ یقیناً اس کے لیے باپ جیسے محترم شہروز کے لیے بھی اہمیت اختیار کر گئی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ میں غلطی پر ہوں شہروز، منوچہر نے لالٹین کی بھڑکتی ہوئی لو دیکھ کر کہا۔ اب تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ میری وجہ سے نبی بخش کی جان گئی؟ نہیں جناب، میں یہ نہیں کہہ سکتا، شہروز نے جواب دیا۔ تب پھر دوسرے کہیں گے، منوچہر بولا۔ ساتھ ہی اس نے ملاحوں کی طرف دیکھا۔ وہ ساکت کھڑے ہوئے تھے اور جنگل سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ لانچ کے بارے میں کیا خیال ہے جناب؟ شہروز نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم خود وہاں جا کر تیاری کرو۔ شہروز نے اس بار کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور نوید، تم ذرا شاہور کو بلاؤ۔ شاہور اس وقت کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ہم یہاں سے روانہ ہونے والے ہیں شاہور، شہروز لانچ پر جا رہا ہے۔ شہروز، تم کسی کو لے کر جاؤ گے؟ یہ کہہ کر وہ شاہور کی طرف پھر پلٹا۔ سامان تیار کراؤ۔ نبی بخش کا کیا ہوگا جناب؟ شاہور نے پوچھا۔ ہم اسے سمندر کے حوالے کر دیں گے۔
لیکن اس کے لیے ہمیں وزن درکار ہوگا۔ تب پھر چھوڑ اسے، یہی سپرد خاک کر دیں گے۔ شہروز تم نوید کو ساتھ لے جاؤ۔ علی رضا اور حشمت؟ علی رضا کے ساتھ اختر ہے جناب۔ ٹھیک ہے، ان سے کہو کہ لانچ کو روانگی کے لیے تیار کریں۔ بہت بہتر جناب۔ شہروز نے یہ کہتے ہوئے شینا کی طرف دیکھا جو سمجھ گئی کہ وہ جا رہا ہے۔ اس کی آنکھیں شہروز سے گونگی درخواست کرنے لگی۔ شہروز نے انوار کو اشارہ کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ شہروز اسے شینا کی حفاظت کی درخواست کر رہا ہے، لہٰذا اس نے پستول نکال کر گود میں رکھ لیا۔ پھر شہروز نوید کے ساتھ نکل گیا۔ دونوں بہت محتاط انداز میں ساحل کی طرف بڑھنے لگے۔ ذرا محتاط رہنا نوید۔ اختر اور علی رضا فائرنگ کی آواز سن کر خطرناک حد تک چوکس ہو گئے، اور اگر انہوں نے ہمیں جنگلی سمجھ لیا تو فائر کھول دیں گے۔ تب پھر انہیں آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کر لیں، نوید نے تجویز پیش کی۔ درست، لیکن آواز ٹیلے سے دیں گے، اور ہاں، درختوں کے سایوں میں چلو۔ انہوں نے اوپر پہنچ کر اختر اور علی رضا کو آوازیں دی، لیکن انہیں کوئی جواب نہ ملا۔ کئی بار کی کوشش میں ناکامی کے بعد وہ درختوں کے جھنڈ سے نکل کر تقریباً دوڑتے ہوئے ساحل تک پہنچے اور پھر ٹھٹک کر رہ گئے۔ ان کے دل بیٹھنے لگے، اعصاب شکستہ ہو گئے، آنکھوں میں نمکین پانی اتر آیا اور ان کے حلق سوکھ گئے۔ لانچ ان کے سامنے تھی، مگر تباہ ہو چکی تھی۔ لانچ تباہ ہو چکی تھی، ڈیک الگ تھا، تختے فریموں سے نکل پڑے تھے اور وہ اب ناقابل مرمت ہو چکی تھی۔ بادبان کے لیے مخصوص جگہوں کو بری طرح توڑا گیا تھا، اور لانچ ایک ایسا کھلونا نظر آ رہی تھی جسے کسی ضدی بچے نے توڑ مڑوڑ دیا ہو، اور اس کی توپ بے ضرر انداز میں آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جنگلی ساز و سامان حتیٰ کہ اوزار تک لے کر نہیں گئے تھے۔ شہروز نے پانیوں کی طرف دیکھا جن پر چاندنی کسی سفید چادر کی طرف پھیلی ہوئی تھی۔ نوید بھی اسی طرح گونگ تھا۔ غالباً لانچ کی حالت دیکھ کر انہیں مستقبل بھی تاریک نظر آنے لگا تھا، اور وہ اسی تصور سے گونگ ہو گئے تھے۔ شہروز کو ایسا لگا جیسے اس کے بدن میں کوئی برف بھر گیا ہو اور کسی سرد ہاتھ نے اس کا دل پکڑ رکھا ہو۔ یہ خوف، مایوسی اور نا امیدی کے جذبات تھے۔ یہ خیال تھا کہ اب وہ مہذب دنیا کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ موت جیسی خاموشی نوید ہی نے توڑی۔ ہم یہ اوزار ساتھ ہی لے چلیں گے صاحب۔ ہاں، شہروز کی آواز بھرائی ہوئی تھی، اور اس کے اشارے پر نوید اوزار جمع کرنے لگا تھا۔ کیا لانچ کی تلاشی نہیں لیں گے جناب؟ نوید بڑی ہمت سے کام لے رہا تھا۔ درست، شہروز ایک طویل سانس لے کر بولا۔ پھر وہ تباہ شدہ لانچ کی تلاشی لینے لگے۔ اچانک ہی انہیں 50 فٹ دور سے کسی کی کرراہ سنائی دی۔ شہروز نے فوراً پستول نکال لیا، ساتھ ہی اس کے دوسرے ہاتھ میں بھی پستول نظر آنے لگا۔ تم یہیں ٹھہرو، مجھے کور کیے رکھنا، میں آگے جا رہا ہوں۔ وہ بہت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا، اور جس جگہ سائے ختم ہو رہے تھے وہ وہیں رک گیا۔ اب وہ لانچ سے نیچے اتر کر آگے پگڈنڈی پر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ کرراہ ایک بار پھر سنائی دی، لیکن یہ کرراہ ایسی تھی جیسے کراہنے والے نے اسے دبانے کی کوشش کی ہو۔ تب ہی اسے احساس ہوا کہ اس نے ریت پر کسی کے چلنے کی آوازیں سنی ہیں۔ اب اسے خود بھی خوف محسوس ہونے لگا تھا، لیکن وہ خود بھی تنہا تھا اور چاندنی سے اندھیرے میں چلا رہا تھا۔ اب اس کی کوشش یہ تھی کہ وہ یہ پتہ چلا سکے کہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے۔ اف! اس نے اچانک ہی اپنے بہت قریب ہی آوازیں سنی۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کا حلق خشک ہو چکا تھا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ آواز اف ہی تھی تو یہ خدشہ بھی ختم ہو گیا کہ اندر کوئی جنگلی چھپا ہوا ہے۔ اف کوئی اپنا ہی کہہ سکتا تھا، یہ ان کی اپنی زبان تھی۔ اس نے دونوں پستول ہولسٹر میں واپس ڈال کر نوید کو آواز دی اور ایک سمت میں دوڑ لگا دی۔ پھر اچانک ہی اس کی نظر اختر پر پڑ گئی۔ وہ دونوں اسے اٹھا کر بڑے مکان تک لائے۔ یہاں انہوں نے بغور اس کا معائنہ کیا۔ اس کی بائیں آنکھ کے گرد خون جمع ہوا تھا۔ جب اختر کی حالت قدرے بہتر ہو گئی تو شہروز نے لوگوں کو وہ کہانی سنائی جو راستے میں اختر نے اسے سنائی تھی، کہ اختر کس طرح ساحل پر آرام کر رہا تھا کہ اچانک جنگلیوں نے لانچ کے عقب میں پانیوں سے نکل کر دھاوا بول دیا۔ علی رضا کو یہ پتہ ہی نہ چلا کہ اس پر کس چیز سے ضرب لگائی گئی تھی، اور یہ کہ اختر نے کس طرح کئی جنگلیوں کو مار گرایا،
لیکن پھر ایک پتھر کی شدید ضرب سے اسے چکر آ گیا اور پھر کیا ہوا اس کے بارے میں اسے کچھ یاد نہ رہا۔ یہ سب کچھ بتا کر شہروز خاموش ہو گیا اور پھر اچانک اس گمبھیر سناٹے میں جمیل نے آہ بھر کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ اس نے سہارے کے لیے لڑکی کو تھام رکھا تھا۔ جمیل کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی اور وہ چہرے پر سنگ مرمر کی بے جان 2 گولیوں کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی بانچھوں سے تھوک یا رال ٹپک رہی تھی اور وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز میں اجنبیت بھی تھی۔ تم لوگ اب کسی بندرگاہ کو نہیں دیکھ سکو گے، اس نے کہا۔ اب یہیں رہو گے انہی آدم خوروں میں۔ اتنا کہہ کر وہ ہانپ گیا، کچھ اس طرح جیسے میلوں دور سے دوڑتا ہوا آیا ہے۔ اس کا سر ڈھلک گیا۔ اس نے اشارے سے شینا سے پانی مانگا، لیکن اس سے قبل کہ وہ جمیل کے ہونٹوں سے پانی کا پیالہ لگاتی، جمیل کی پتلیاں پھیل گئیں۔ ان سب نے سر جھکا لیا۔ شینا شدید خوف کے باعث کانپنے لگی۔ وہ ہر ایک کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے یہ خوف تھا کہ یہ لوگ اسے جمیل کی موت کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ تب ہی شہروز نے لالٹین اٹھاتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ شہروز نے تجویز پیش کی کہ جمیل اور نبی بخش کو اسی کمرے میں سپرد خاک کر دیا جائے۔ اس کام میں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ انہوں نے مٹی برابر کی اور اس کے اوپر چٹائیاں دوبارہ بچھا دیں۔ شینا کو اس پر زیادہ حیرت نہ ہوئی، کیونکہ اس کے قبیلے میں یہ رسم تھی کہ اپنوں کے درمیان مرنے والوں کو گھر میں ہی دفن کیا جائے۔ اب ہم لانچ بھی کھو چکے ہیں، منوچہر نے فاتحہ خوانی کے بعد اونچی آواز سے کہا۔ غالباً یہی ہمارا سب سے بڑا امتحان ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ختم ہو چکے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس موقع ہے، ہمارے پاس اوزار موجود ہیں۔ اگرچہ ہمارا بڑائی زندگی کی اس دوڑ میں ہمارے ساتھ موجود نہیں، لیکن ہم اس کی غیر موجودگی کے باوجود ایک کشتی تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں خدا تعالیٰ کی رحمتوں کی امید رکھنی چاہیے۔ منوچہر کا لہجہ شکستہ تھا، لیکن الفاظ میں جرأت کی جھلک نظر آتی تھی۔ اپنے جہاز کو مت بھولو، منوچہر نے ملاحوں کے چہروں پر نا امیدی دیکھ کر کہا۔ میری مراد یہ نہیں کہ جہاز قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے، لیکن میں اس لانگ بوٹ کا ذکر ضرور کروں گا جو جہاز پر موجود ہے۔ اس کشتی کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا ہے۔ 1-2 دن کی محنت کے بعد کشتی سمندر کے سفر کے لیے تیار ہو جائے گی۔ لڑکو سنو، ابھی امید باقی ہے۔ یہ امر یقینی ہے کہ جنگلیوں کی طرف سے مزاحمت ہوگی، لیکن وہ شینا کی طرف پلٹا اور انگلی سے اس کی سمت اشارہ کرنے لگا۔ لیکن یہ لڑکی جزیرے سے باہر جانے میں ہماری رہنمائی کرے گی۔ اب منوچہر کی آواز بلند ہو رہی تھی، شاید وہ مایوسی اونچے لہجے میں چھپانا چاہتا تھا۔ یہ لڑکی ہمیں کسی محفوظ کمین گاہ تک لے جا سکتی ہے۔ منوچہر کی نظریں اب بھی شینا پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر ہم کوئی ایسی کشتی بنا ڈالیں گے جو ہمیں اسکائی لارک تک پہنچا سکے۔ اوزار ہمارے پاس ہیں۔ ایک بار جہاز تک پہنچ گئے تو لانگ پورٹ نیکسن تک پہنچ سکیں گے۔ شاہور آگے بڑھا، لیکن شہروز اسی موقع کے لیے چوکس تھا۔ وہ فوراً ملاحوں کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ کپتان، اس نے بوڑھے ناخدا کو مزید کچھ بولنے نہیں دیا۔ صبح جلد ہونے والی ہے اور اگر ہمیں جزیرے سے نکلنا ہے تو فوراً روانہ ہونا پڑے گا تاکہ ہم اندھیرے میں نکل سکیں۔ منوچہر نے اس کی طرف دیکھا۔ ناخدا کی زخمی آنکھ سے پانی بہہ رہا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو شہروز، منوچہر نے کہا۔ شاہور، منوچہر نے ایک بار پھر صورتحال کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سارا سامان اوپر جمع کرا دیں۔ اس کی نظریں شاور پر ہی تھیں جو اس کی ہدایت پر بے چون و چرا عمل کرنے کے لیے قدم اٹھا چکا تھا۔ شہروز سوچ رہا تھا کہ اگر اس کے اور شاہور کے درمیان خلیج دور ہو سکے تو یہ کتنا اچھا ہوگا۔ سامان جلد ہی باندھ لیا گیا اور بوجھ کی تقسیم بھی مکمل کر لی گئی، اور پھر وہ خاموشی سے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اس پر شینا کسی مستعد چوکس شیرنی کی طرح ان کی رہنمائی کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے چل رہی تھی اور ایسے مقامات پر جہاں چاندنی داخل نہیں ہو سکتی، پیروں کی ذرا سی بھی لڑکڑاہٹ خطرے کا دعوت دے سکتی تھی۔ لہٰذا شہروز نے اشاروں میں شینا کو احتیاط سے چلنے کی ہدایت کی۔ وہ درختوں کے گھنے جھنڈ میں چل رہے تھے۔ یہاں مچھروں کی بہتات تھی جو ان کے جھنڈ میں آتے ہی سرگرم ہو گئے تھے۔ شینا کو بھی احساس تھا کہ جنگلی انہیں دیکھ کر حملہ کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ انہیں ٹیلوں کے دامن اور درختوں کے جھنڈوں کے درمیان بنے ہوئے راستوں پر لے جا رہی تھی۔
اس نے وہ راستہ اختیار نہ کیا جو بلند تھا اور جہاں چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ گاؤں سے جتنا دور ہو رہے تھے ان کی امیدیں اتنی ہی بڑھ رہی تھیں۔ وہ ساحل پر پہنچے تو انہیں آسمان پر قطبی ستارہ نظر نہ آیا۔ یہاں ستارے تو کیا، چاند بھی بہت مدھم تھا۔ پھر وہ انہیں ایک کھلی ڈھلان سے گزارتی ہوئی ایک سبززار پر لے آئی جس کے ایک طرف بلند ٹیلے تھے، دوسری طرف ایسی ڈھلان جو سمندر تک لے جاتی تھی۔ یہاں انہوں نے سامان اتار کر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ صبح کی پہلی کرن کے جنم لیتے ہی شینا شہروز کے پاس آ گئی۔ اس نے اشارے سے شہروز کو ذرا دور بلایا اور پھر ہاتھ پکڑ کر کنارے پر آئی۔ یہاں سمندر کی گھن گرج صاف سنائی دے رہی تھی۔ سمندر دور تک دکھائی دے رہا تھا مگر وہاں اسکائی لارک کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ شہروز نے انہیں یہ بری خبر سنائی تو وہ سب ہی خاموش رہے۔ بس ایک احساس ضرور ہوا، گم ہو جانے، ختم ہو جانے کا احساس۔ کسی نے طویل سانس لی، کوئی بدبدا کر رہ گیا اور کوئی منہ کھولے رہ گیا۔ سب ہی کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب پورٹ نیکسن نہیں پہنچ سکیں گے۔ شاہور کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھیں سرد اور بے تاثر تھیں۔ شہروز ہوشیار ہو گیا کیونکہ اس وقت اسے شاہور کی طرف سے کسی بھی رد عمل کی توقع تھی۔ پھر معاً ہی شہروز کو شاہور سے اپنی پہلی ملاقات یاد آ گئی۔ ان دنوں اسکائی لارک نامی جہاز شان کے اولڈ ہالف میں لنگر انداز تھا۔ وہ رات بہت ہی سرد اور نازک تھی۔ شہروز شاہور کو اس کا کیبن دکھا کر خود اپنے کیبن میں چلا آیا تھا تاکہ 4 گھنٹے بعد اٹھ سکے۔ اس نے چوکیدار کو یہ ہدایت بھی کر دی تھی کہ اسے 4 گھنٹے بعد بیدار کر دے، لیکن چوکیدار نے اسے بتایا کہ عرشے پر ایک عورت بھی موجود ہے۔ لہٰذا شہروز کیبن سے پھر نکلا تاکہ عورت کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے۔ وہ طویل القامت اور سانولی عورت تھی جو بارش کے باوجود وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ بادبان اس کے گرد پھڑپھڑا رہے تھے، وہ ان کو نہ دیکھ پائی۔ یہ عورت نئے سیکنڈ میٹ سے ملنے آئی ہے جناب، چوکیدار نے شہروز کو بتایا تھا۔ مگر کیوں؟ شہروز نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، چوکیدار نے کہا۔ ویسے غلطی اس کی ہے، اگر اس نے رقم پیشگی نہیں لے لی تھی تو اب رقم ملنے سے رہی۔ اسے اندر مت آنے دینا، شہروز نے عورت کو بغور دیکھتے ہوئے کہا تھا جو بہرحال طوائف نہیں لگ رہی تھی۔ اور کچھ نہیں، میں واپس آؤں گا، یہ کہہ کر شہروز شاور کے کیبن میں چلا گیا تھا جہاں شاور ایک پستول صاف کرتا ہوا ملا۔ کیا کوئی عورت کا مسئلہ درپیش ہے؟ اس نے پستول میں پھونک مارتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، اس سے کہہ دو کہ میں جہاز پر نہیں ہوں، شاہور نے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ شہروز نے بہت سنجیدگی سے کہا اور پھر دروازے کی طرف پلٹ گیا تھا۔ وہ عصمت فروش نہیں ہے، اسے شاہور کی آواز سنائی دی تھی۔ اس آواز میں ناراضگی اور برہمی کے تاثرات شامل تھے۔ میں نے یہ کب کہا کہ وہ بدخماش ہے؟ شہروز نے جواب دیا تھا اور پھر کیبن سے نکل کر چوکیدار کے پاس آ گیا تھا۔ چوکیدار، تم نے اس کو یہ تو نہیں بتایا کہ شاہور جہاز پر موجود ہے؟ نہیں، میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ تب پھر اسے کہہ دو کہ تم نے ایک آدمی شاہور کی تلاش میں بھیجا تھا مگر شاہور جہاز پر سوار نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر وہ ایک ایسی جگہ کھڑا ہو گیا تھا جہاں سے عورت کو اچھی طرح دیکھ سکے۔ عورت گینگ وے پر جھولتی ہوئی لالٹین کی روشنی میں آ گئی۔ تب ہی شہروز کو احساس ہوا کہ وہ غیر معمولی طور پر حسین عورت ہے اور اس کی کالی آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور اس کا پورا وجود بھیگ جانے کے باعث کانپ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مایوسی صاف جھلک رہی تھی۔ چوکیدار نے اسے کچھ کہا تو وہ نچلا ہونٹ دبا کر کچھ دیر تک چوکیدار کو گھورتی رہی اور پھر واپس چلی گئی۔ اس صبح اسکائی لارک کے لنگر اٹھا لیے گئے۔ جمیل نے اس ہجوم کی طرف دیکھا جو جہاز کو رخصت کرنے کے لیے آیا تھا مگر ان میں وہ عورت شامل نہ تھی۔ شاہور نے شہروز سے اس موضوع پر کوئی بات نہ کی، لیکن شہروز یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ شاہور نے اس عورت سے اس طرح چھٹکارا کیوں حاصل کیا۔ سفر کی چوتھی رات شاہور غیر متوقع طور پر اسے ملنے کے لیے آیا۔ اس وقت شاہروز عرشے پر تھا اور آس پاس کوئی نہ تھا۔ یہاں شاہور نے اسے عجیب انداز میں بتایا تھا کہ وہ پراسرار عورت دراصل اس کی بیوی تھی۔ چند الفاظ میں یہ بیان کر کے وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے افسوس ہے شاہور، خاتون بہت حسین تھی۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا لیکن شاہور کے سرد انداز کے باعث اس نے مزید کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اس کے بعد شاہور نے پھر کبھی بیوی کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔
جہاز 3 ماہ بعد واپس آیا تو شہروز کو معلوم ہوا کہ عورت نے اسکائلار کے روانہ ہونے والے دن ہی خودکشی کر لی تھی۔ اس کی لاش اولڈ ہالف کے پانیوں میں ملی تھی۔ ہالف کا چوکیدار بھی جہاز کی روانگی کے کچھ دنوں بعد مر گیا تھا، لہذا شہروز کو یہ علم نہ ہو سکا کہ وہاں کے حالات کیا رہے۔ جب تک جہاز یہاں رہا، شہروز یہی سوچتا رہا کہ کیا شاہور کو اپنی حسین بیوی کی موت کا علم ہے، اور کیا یہ کہ شاہور کو یہ معلوم ہے کہ شہروز کو بھی اس کا پتہ چل گیا ہے۔ شہروز نے سر جھٹک کر شاہور کی طرف دیکھا۔ تم کیا سوچ رہے ہو شاہور؟ شہروز نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس کا علم تمہیں اور اس قاتل ناخدا کو ہوگا۔ شاہور کا لہجہ بہت جارحانہ تھا۔ تمام افراد صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگا کر کھڑے ہو گئے۔ شہروز ان سب کو دیکھ رہا تھا کہ کس کے چہرے پر کس قسم کے تاثرات ہیں، کون شاہور کا حامی ہے۔ منوچہر نے شاید یہ مکالمہ نہیں سنا تھا کہ وہ سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اپنے الفاظ واپس لے لو شاہور، شہروز نے غرا کر کہا۔ نہیں، میں کچھ بھی واپس نہیں لوں گا، شاہور نے فوراً جواب دیا۔ بھلا میں اپنے الفاظ واپس کیوں لوں؟ کیا منوچہر نے ہمیں موت کے چنگل میں نہیں پھنسایا؟ کیا اس جزیرہ مرگ پر ہمیں موت کے منہ میں نہیں لا ڈالا؟ کیا اس نے اپنا جہاز تباہ نہیں کیا؟ اگر یہ پاگل پن کا مظاہرہ نہ کرتا تو ہم کبھی اس مصیبت میں گرفتار نہیں ہوتے۔ شاہور کے دلائل میں جو وزن تھا اس کا احساس شہروز کو بھی تھا، لیکن اسے یہ بھی احساس تھا کہ اس وقت صرف اور صرف فرض ہی ہر دلیل پر بالاتر ہے۔ وہ فرائض سے انحراف کرنے والی کسی بھی ہستی کی راہ میں حائل ہونے کو تیار تھا۔ اس نے شاہور سے دوستی کا خیال ترک کر دیا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ شاہور بغاوت کر چکا ہے۔ میں تمہیں ایک بار اتمبا کر رہا ہوں شاہور، اس کا لہجہ ٹھہرا ہوا تھا۔ تم اپنے اوپر سنگین الزامات کو دعوت دے رہے ہو۔ اپنے الفاظ واپس لے لو، تم ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو۔ میں تمہیں عہدے سے معزول کرا کے ساتھ رکھنے پر کپتان کو آمادہ کر لوں گا۔ اب تم یا تو اپنے الفاظ واپس لو یا پھر نتائج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور تمہارے حکم کو بجا لاؤں؟ شاہور غرا کر بولا۔ پھر اچانک وہ دوسروں کی طرف پلٹا اور اس نے منوچہر کی طرف اشارہ کیا۔ اس شخص کو دیکھو لوگو، اور یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی اتنا بڑا مجرم دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور یہ ہمارا کپتان ہے۔ اور تم؟ وہ شہروز کی طرف پلٹا۔ اور تم نے منوچہر سے حکم دلوایا کہ ہم لوگ اس عورت کی حفاظت کریں۔ تمہارا مقصد یہ تھا کہ تم اس حسین عورت کو اپنے ساتھ رکھو اور ہمیں اس غلط فہمی میں مبتلا کر دو کہ یہ عورت ہمیں آدم خوروں کی خبریں دیتی ہے۔ لیکن سنو، یہ عورت تمہارا وہ حشر کرے گی کہ تم زندگی بھر، اگر زندہ رہے تو، اپنے زخم چاٹتے رہو گے۔ سنو لڑکو، وہ ملاحوں کی طرف پلٹا، ان کی سازش یہ ہے کہ ہم سب جمیل اور نبی بخش کی طرح مر کھپ جائیں، پھر یہ اور یہ عورت دونوں ان شیطانوں کی بستی میں جا کر عیاشی کرنے لگے۔ انوار بہت زور سے دھاڑا۔ ایک پل کو تو ایسا لگا جیسے وہ شاور پر حملہ کر دے گا۔ انوار، شہروز چلایا، تم لوگ الگ رہو۔ نوید، لڑکے کو سنبھالو۔ میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا انوار، شاہور نے غیر معمولی طور پر صفائی پیش کی۔ کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ منوچہر نے اس طرح پوچھا جیسے اس نے ابھی کچھ سنا ہو۔ تم کیا کہہ رہے ہو شاہور؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم قاتل ہو۔ شاہور کا لہجہ پھر بلند ہو گیا۔ اور تمہارا یہ ساتھی بھی جسے اس آدم خور حسینہ سے پیار ہے، قاتل ہے۔ منوچہر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کر شاہور کی طرف بڑھنے لگا۔ شاہور حقارت سے مسکراتا رہا، لیکن شہروز نے منوچہر کو تھام لیا۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے نااہل خبیث کپتان، شاہور دھاڑا، ساتھ ہی اس کا ہاتھ پستول کی طرف رینگ گیا۔ اب تم کسی کو قتل نہیں کرا سکو گے منوچہر، اس نے سنگین لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید ہو گیا۔ اس نے پستول نکال لیا۔ غالباً اس نے منوچہر کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اچانک ہی پستول ایک دھماکے کے ساتھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ پستول پر شہروز کے پستول کی گولی لگی تھی۔ شاہور ڈگمگا کر رہ گیا، لیکن اس نے بڑی پھرتی سے خود کو سنبھالا اور شینا کے پیچھے پوزیشن لے لی۔ اس نے دوسرا پستول بھی نکال لیا۔ شہروز دائیں طرف سے اس کی طرف بڑھا،
لیکن اسی لمحے شاور نے فائر کر دیا۔ شہروز کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے چہرے کا دایاں حصہ چھیل دیا ہو، پھر شینہ ایک چیخ مار کر اس کی طرف لپک آئی۔ شاہور کی گولی نے کن پٹی کے قریب والا حصہ چھیل دیا تھا جس سے اب خون بہہ رہا تھا، لیکن شہروز نے ابھی تک اپنے دوسرے پستول سے گولی نہیں چلائی تھی اور یہ پستول اس کے دائیں ہاتھ میں تھا۔ اب شاہور اس کے سامنے تھا۔ شہروز کے دل نے کہا گولی چلاؤ اور اس باغی کو ختم کر دو، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مخالف نہتا ہے۔ شاہور کا دایاں ہاتھ خون آلود ہو رہا تھا کیونکہ شہروز کی پہلی گولی کے باعث پستول اس کے ہاتھ میں پھٹنے کے بعد دور جا گرا تھا۔ کھڑے ہو جاؤ، شہروز نے حکم دیا۔ شاہور اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہا۔ کھڑے ہو جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ اس بار شہروز کو غصہ آ گیا۔ شاہور کی آنکھیں شہروز کے پستول کی نال پر گڑی ہوئی تھیں۔ شاہور آہستہ آہستہ اٹھ گیا۔ پستول پھینک دو، شہروز نے غرا کر کہا اور شاہور کا دوسرا پستول بغیر آواز کے ساتھ دوسری طرف گر گیا۔ اب منوچہر کو فیصلہ کرنا ہے، شہروز نے سوچا۔ اس نے یہی بات منوچہر سے کہی، لیکن اس کی نظر شاہور پر جمی رہی۔ منوچہر اب بھی شاہور کو گور رہا تھا۔ شاید وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس مقدمے کا فیصلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ اس نے بولنے کی کوشش کی، کیا تم اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتے ہو؟ منوچہر اس کا مطلب سمجھ گیا۔ اب تمہیں جانا پڑے گا شاور، اس نے سنگین لہجے میں کہا۔